سامعین کرام، اس طرح وہاں مطلب جو ہے قافلے آنے لگے اور قافلوں کی نئی شروعات وہاں پہ عروج میں آنے لگی۔ سامعین کرام، ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ہوا یہ ہے کہ خسرو جو اسلام میں داخل ہو چکا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے ایک مطلب ایک ستارہ بن کر آیا تھا، نجات دندہا بن کر آیا تھا، اس کے لیے مطلب جو ہے خوشخبری بن کر آیا تھا، ایک اچھا نصیب بن کر آیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، یہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو اسی کے نتیجے میں وہاں ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کمبوچا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے مطلب برسر اقتدار آ کر اس نے بھی جو اس کا رہا سہا جو کام مطلب جو ہے تھا، جو عروج اسلام کے لیے تھا اور بنی اسرائیل کے لیے تھا، اس نے بھی مطلب جو ہے سر انجام دیتے ہوئے اپنی کارکردگی دکھائی، مگر اس کو بھی مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے لمبی عمر نہیں دی تھی، اس کا بھی مطلب جو ہے انتقال ہو گیا اور کمبوچا بھی اس دنیا سے رحلت فرما گیا۔ اسی وقت اسی مطلب جو ہے رئیس یعنی میڈیا کی جو حکومت تھی، اس میں ان کا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کا نام کہا جاتا ہے ارشتار مطلب کہا جاتا ہے یا ارشیر کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ یہ برسر اقتدار آیا، جب یہ برسر اقتدار آیا تو یہ 458 قبل مسیح میں اس نے جلا وطن مطلب جو ہے جو گروہ مطلب جو ہے داخل ہو رہے تھے، ان میں سب سے پہلے جو اہم مطلب جو ہے کام کیا وہ یہ ہے کہ جلا وطن قبیلے جو ایک کے بعد ایک آ رہے تھے، ان میں سے ایک شخص کا تذکرہ جو کیا جاتا ہے جس کا نام عزیر، قرآن مجید میں نبی عزیر کے نام سے جانا گیا ہے اور بابل میں عزرا کے نام سے انہیں جانا گیا ہے۔ یہ بھی ایک قافلے کے ساتھ اس فلسطین میں داخل ہو گئے۔ جب داخل ہو گئے تو اللہ رب العالمین کے حکم ہی کے نتیجے میں انہوں نے اپنی قیادت میں بہت سارا دینی کام سر انجام دیا ہے۔ جو کام بیت المقدس کا رہ گیا تھا، انہوں نے اپنی رہنمائی میں اس کو پورے پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد ارشاد یا پھر ارتشار نے ایک فرمان حکومتی لیول پر جو اہم مطلب جو ہے کام کیا، اس مطلب جو ہے کمبوجا کے بعد یہ چچا زاد بھائی ارشتار، اس نے اہم جو کام کیا، یہ قانونی طور پر حکومتی لیول پر ایک قانون کو پاس کر دیا۔ وہ قانون کیا تھا؟ آئیے اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ اس نے مطلب اعلان کر دیا کہ جو اپنے خدا کی اس ذات کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی ہے، حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کرا تاکہ دربار کے سب لوگوں کو جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو اسے سکھاؤ، اور جو خدا تیرے اللہ خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے، اس کو بلا توفیق قانونی سزا دی جائے، خواہ موت ہو یا جلا وطن ہو یا مال کی ضبطی ہو۔ اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں مطلب معلوم ہوتا ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے ایک اعلان قانونی اعتبار سے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد قانونی مطلب جو ہے حکومت اللہ کی ہوگی۔ تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہر کوئی جس کو معلوم نہیں ہے اس تک دین کی پہنچ کرنے کے لیے اپنی مطلب جو ہے استطاعت اپنی صلاحیت کو لگائے گا اور لوگوں کو دین سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی اور لوگ اس کی طرف دین کو سیکھنے کے لیے آئیں گے، اور جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے وہ مطلب جو ہے ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ قانونی اعتبار سے حکومت کو یہ اختیار ہے کہ انہیں موت مطلب جو ہے دی جائے یا ان سے مال ضبط کر لیا جائے یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ قانونی مطلب جو ہے وہ احکام حکم تھا جو اس نے جو ارتشار نے مطلب جو ہے اعلان کر دیا۔ اس کے نتیجے میں باقاعدہ طور پر لوگ تبلیغ دین کا کام سر انجام دینے لگے۔ جب یہ حکومتی لیول پر اعلان آ گیا تو اس وقت ان کے درمیان جو نبی کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ ہے عزیر۔ تو اس نبی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس حکم کے نتیجے میں 558 قبل مسیح میں جو یہودیہ میں پہنچے تھے، تو اس نبی نے مطلب جو ہے پھر سے مطلب جو ہے ایک اہم کام انجام دیا، اور وہ اہم کام کیا تھا؟ وہ انہوں نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ تورات ان کے قوم کے پاس سے بالکل ختم ہو گئی تھی۔ بنی اسرائیل کے پاس اب کوئی کتاب موجود نہیں تھی کیونکہ سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو پھر سے مرتب کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ آسمان سے کوئی کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے اتری نہیں تھی۔ تو اس طرح انہوں نے اس نبی نے جو کام کیا
सब जगह जमा हुए और उन्होंने इस किताब को मुरतब किया। बनी इसराइल के लोग मतलब जो है जो काम करते हैं तो उन्होंने जो मतलब जो है कहना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नबी का उज़ैर नबी का एक ही जगह कुरान में जिक्र आया है और वो है सूरह तौबा आयत नंबर 30 में इसका तस्करा आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है और यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, यानी इन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को मतलब जो है अल्लाह का बेटा कह दिया। आखिर वजह क्या थी, क्यों इन्होंने उस नबी को मतलब अल्लाह का मतलब बेटा तस्वर किया और क्यों इनको नबी मतलब कहा और क्यों इनको अल्लाह का बेटा कहा, ये कहानी है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि गलत मतलब जो है एतकादात, गलत मतलब जो है सोचें आदमी को किस तरह मतलब जो है तबाही और गुमराही की तरफ ले जाती हैं। इन्होंने क्यों किया, इसकी तारीख इस तरह बताई जाती है कि वक्त नजर की बनी इसराइल की तबाही के बाद किताबें इनके पास से छिन गई थी, तो वह सब कुछ मतलब जो है खत्म हो गया था। जो तबर्रुकात संदूक था उसको जलाकर राख कर दिया गया था। इसी के नतीजे में उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इनकी रहनुमाई के लिए, क्योंकि रहनुमाई के लिए कुछ उसूल होने चाहिए, कुछ किताब होनी चाहिए, कुछ रहनुमाई होनी चाहिए, जिसके नतीजे में आदमी लोगों को सही गाइडलाइन मिलती है, उसी के नतीजे में वो मतलब वो काम करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब उनके पास वो किताब नहीं, आसमान से किताब कोई उतरी नहीं है, तो इन नबियों ने जो काम किया वो इस नबी ने तमाम लोगों का अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए तमाम वो तकाम बड़े बड़े अकाबरी जो इस फलस्तीन में दाखिल हो गए थे, हमने देखा कि ज़करिया अलैहिस्सलाम उसमें आए हुए हैं, दानियाल नबी उसमें आए हुए हैं और उसमें कहीं याशू मतलब जो है आए हुए हैं, फिर हमने देखा कि हिजी नबी वहाँ पे आए हुए हैं। यानी ये बड़े बड़े मतलब जो है अकाबरीन हैं, बड़े बड़े अंबिया कराम हैं जो मुख्तलिफ बस्तियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इस्लाह का सामान किया था, वो सब खुसरू की इस मेहरबानी के नतीजे में दारे फलस्तीन में दाखिल हो गए थे। इन सबको उन्होंने जमा किया और बाकायदा तौर पर उनसे राय मशवरे के बाद कहा कि जो जो चीज़ें आपको याद हैं, जो जो मतलब जहन में मौजूद है, उसके हिसाब से हम मतलब जो है किताब को तरतीब देंगे। क्योंकि जितनी चीज याद है हमारे पास लिखी हुई अल्लाह की कोई किताब मौजूद नहीं है। नंबर 2 मतलब जो है हम मतलब जो है उसको कोई ऐसी कॉपी हमारे पास नहीं जो कुरान मजीद के सिलसिले में कहा गया है जिसे लौह महफूज में महफूज कर दिया गया है। इसे कितना ही मिटाने की कोशिश करो, कुरान मजीद दिलों में महफूज है, कुरान मजीद हमेशा जिंदा रहेगा। मगर उन किताबों के सिलसिले में नहीं कहा गया, उन्होंने उसे खत्म कर दिया था। तो इन किताबों को फिर से अस्तवार यानी लिखने का जो सामान किया, वो जो जहनों में जिस जिस नबी के था उसको फिर से मुरतब करने के लिए इनको कहा कि आपको जो जो याद आता है, जो जो समझ आती है, जो जो हाफिजे में महफूज है, उसको फिर से हम लिख कर इसे किताबी शक्ल में लोगों की रहनुमाई का सामान करेंगे। तो इस तरह किताब मुरतब हो गई और इस तरह इसकी तजदीद यानी तौरात की तजदीद हो गई और इस तरह एक किताब यानी ज़ाबिताए हयात मतलब जो है वजूद में आया जो लोगों को गाइडलाइन फराहम करता है। इसके बाद इस मतलब जो है नबी ने जो यहूदी कौम के मुख्तलिफ अहलकार जो मुख्तलिफ जगहों पे मतलब जो है जमा हो गए थे, ये मजबूत निज़ाम इन्होंने कायम किया। नंबर दूसरा मतलब जो है तीसरा इन्होंने जो काम किया वो तौरात को अव्वल से आखिर तक पढ़ा और लिखा भी, लिख कर भी इसको मुरतब किया, पढ़ने का भी सामान किया, लोगों को भी जमाया, उनको भी मतलब जो है उठाया, उनके जज्बात को भी उभारा, साथ साथ लिखी हुई किताब की शक्ल में इनकी अपनी मतलब जो है समझ से जो समझ आया उस तरह एक किताब की लिखावट हुई और इसे मंजर आम पर लाया गया। इसके बाद मतलब जो है बाकायदा तौर पर दीनी तालीम का निज़ाम इस नबी ने कायम किया। कहा कि जब तक तालीम को आम नहीं किया जाता, लोगों को मतलब जो है समझाया नहीं जाता, उस वक्त इनके लिए सामान्य मतलब जो है इल्म मुयस्सर नहीं किया जाता, लोगों की इस्लाह का सामान नहीं हो सकता। इनको एजुकेटेड होना जरूरी है, इसलिए मदारिस का इंतजाम का नज्म कायम किया गया, तालीम का नज्म कायम किया गया, लोगों को बिठाकर बाकायदा तौर पर तालीम का बड़ा मतलब जो है एक निज़ाम कायम करते हुए वहाँ पे फलाह इशाअत का सामान उन्होंने किया। चौथा काम जो उन्होंने किया कि कानून शरीयत को नाफिज करने के लिए एतकादी और अखलाकी बुराइयों को दूर करना शुरू किया जो बनी इसराइल के अंदर गैर कौमों के असरात से मतलब
جو ہے گھس آئی تھی، یعنی انہوں نے وہاں پہ فقہ اعتبار سے فقہ کرام کو دنیا میں وجود میں لائے اور ان کو باقاعدہ طور پر ایک جگہ مطلب جو ہے منظم کیا اور ان کے ذریعے سے شرعی احکام ان سے پوچھے جائیں اور شرعی احکامات کے مطابق اپنے دین کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کیا جائے۔ اس کا بڑا مطلب پیمانے پر انہوں نے کام سر انجام دیا۔ پانچواں کام جو انہوں نے کیا، تمام جو لوگ جو بنی اسرائیل کے تھے انہوں نے مشرک عورتوں سے شادیاں کی ہوئی تھی، تو اس وقت ان کو مطلب جو ہے حکم دیا گیا کہ جو مشرک خواتین ہیں ان کو طلاق دے دی جائے اور ان سے علیحدگی اختیار کی جائے، اس لیے کہ جہاں مطلب جو ہے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل مطلب جو ہے وہاں اپنے ان کی شادی ہوئی تو اسی کے نتیجے میں جو شرک ہے وہاں پہ ان کے درمیان گھس آیا اور اسی طرح ساری بستی مطلب جو ہے مشرک مطلب جو ہے ٹھہرائی گئی اور بنی گئی تھی۔ اسی وجہ سے اس نبی نے جو قانون پاس کیا اس کے مطابق جو لوگ بھی مطلب جو ہے مشرکین سے شادی بیاہ کیے ہوئے تھے ان کو طلاق دلوائی گئی اور ان یہودیوں کو مطلب جو ہے پاک و صاف کر دیا گیا۔ چھٹا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اثر نو بندگی اور آئین کی پیروی کرنے کا میثاق ان کو دے دیا۔ کہا گیا کہ جو بھی کام کرنا ہے زندگی کے ہر شعبے کے اندر، زندگی کی ہر مطلب جو ہے اٹھان کے اندر آپ شریعت الہی کی پابندی کے ساتھ وہ عمل کریں گے، نہ کہ اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی من پسندی کے اعتبار سے اور خواہشات کے اعتبار سے کوئی رسم، کوئی بدعت، کوئی مطلب عقیدہ وہ اپنے اندر نہیں لے آئیں گے، بلکہ قوانین الہی کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو نافذ کریں گے۔ ساتھ اس طرح انہوں نے عزیر علیہ السلام نے یہ تمام کام انہوں نے انجام دے دیے اور اس طرح کھلی کتاب انہیں مل گئی۔ تو اسی کے نتیجے میں بنی اسرائیل یعنی یہود اس نبی کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری جو مطلب جو ہے ساکھ ختم ہو گئی تھی، اسلام کی رمق ختم ہو گئی تھی، کتاب ہم سے گم ہو گئی تھی، تبرکات ہم سے چھن گئے تھے، پھر سے اسے استوار کیا گیا، پھر سے اسے منظم کیا گیا، پھر سے اسلامی مطلب جو ہے سلطنت کی طرح اس کا قیام کیا گیا۔ تو اسی وجہ سے اس نبی کو جو اس قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کا تذکرہ کرتے ہوئے جو آپ کو بتایا گیا، جس میں یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اسی غلط فہمی کی بنا پر وہ ان کو بیٹا تصور کرتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ ہی کے حکم کے نتیجے میں انہوں نے یہ تمام کام مطلب جو ہے اپنی سرپرستی میں انہوں نے انجام دے دیے۔ سامعین کرام، اس طرح یہ قافلہ چلتا رہا اور سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے وہ نکالتے ہیں، دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے ہیں، یعنی قوموں کی مطلب جو ہے اتباع اور غیر مشرک لوگوں کے اندر رہتے ہوئے ان کے اثر کے نتیجے میں ایسے غلط کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تمام تاریخ کو پلٹ کر رکھ دیا، پھر سے ان کو دین کی طرف گامزن کر دیا اور پھر سے ان کو رہنمائی عطا کر دی۔ اس طرح یہ تمام قافلہ چلتا رہا اور عزیر علیہ السلام مطلب جو ہے ان کے درمیان جب یہ رہے تو تعظیم اور عقیدت حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو انہوں نے انہیں بیٹا تصور کرنے لگے اور ان کو مطلب جو ہے اللہ کا ساجی تصور کرنے لگے۔ ہمیشہ لوگوں کا یہ حال رہا ہے، جب حد سے زیادہ تعظیم ہو جاتی ہے، جب حد سے زیادہ عقیدت بڑھ جاتی ہے تو انسان اتنا عروج دے دیتا ہے کہ پھر مطلب جو ہے وہ انسان مطلب جو ہے گراوٹ کا شکار خود بھی کر لیتا ہے اور اس شخص کو بھی جس کی تعریف کی گئی ہے اس کو بھی گراوٹ کا شکار کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو اگر گرانا چاہتا ہے تو اس کی بیجا تعریف کی جائے۔ جو انسان مطلب جو ہے تعریف کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری بیجا تعریف کرے تو اس کا منہ مٹی سے بھر دو۔ یہ وہ مطلب تعلیمات ہیں جو بہت زیادہ عقیدت اور بہت زیادہ تعظیم کے نتیجے میں انسان کی بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح انہیں کے درمیان میں بھی ایسا ہی ہوا کہ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا تصور کرنے لگے۔ تو اس طرح 445 قبل مسیح میں ایک نور نبی کا مطلب جو ہے ظہور ہوا، جو مطلب جو ہے نہمیہ نبی کے نام سے مطلب جو ہے گروہ جلا وطن کی حیثیت سے فلسطین میں داخل ہو گئے۔ تو جب فلسطین میں داخل ہو گئے اس وقت شاہ ایران یعنی میڈیا کا جو رئیس
اس وقت برسر اقتدار تھا ارتشار. اس نے مطلب جو ہے اس نبی یعنی نہمیہ نبی کو یروشلم کا بادشاہ یا گورنر یا حاکم اس نے مقرر کر دیا. اس طرح سے اجازت دے دی گئی کہ آپ اپنی حکومت خود مطلب جو ہے چلائیے, آپ حاکم ہیں اور جس طرح بہتری چاہتے ہیں اس مطلب جو ہے بنی اسرائیل کے اس یروشلم کو مطلب جو ہے ایک باقاعدہ مطلب جو ہے اپنے احاطے میں اس کو لے لیجئے. کہا جاتا ہے کہ یہ نبی نہمیہ نبی برسر اقتدار آئے, حاکم کی شکل سے مطلب جو ہے حکومت انہوں نے سنبھالی. انہوں نے پہلا کام جو کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یروشلم کو باقاعدہ طور پر پہلے جو شہریں مطلب جو ہے آباد ہوتی تھی وہ شہروں کا جو نقشہ اس طرح ہوتا تھا کہ باقاعدہ طور پر ایک احاطہ ہوتا تھا اور اس احاطے کے اندر مطلب جو ہے مختلف گھر ہوتے تھے اور ان کا ایک مین دروازہ ہوتا تھا. اس دروازے کو بند کر دیا جاتا باہر کے لوگوں کی آمد کے لیے. وہاں حملہ زن ہوتے تو سارے شہر کو مطلب جو ہے لاک اپ کر دیا جاتا تھا. یہ تاریخ کے صفحات میں ایسے بہت سارے مطلب جو ہے ہمیں جو تصاویر ملتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے. تو یروشلم کو باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے دیوار کے ذریعے سے احاطے کے ذریعے سے اسے شہر پناہ کی تعمیر کر دی گئی. اور اب جہاں مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے اس نبی یعنی ہم نے ہجی نبی اور پھر زکریا نبی اور یشوع مطلب جو ہے کے ذریعے سے ہم نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر دیکھی. تو یہاں اس نہمیہ نبی نے شہر پناہ کی تعمیر کی اور باقاعدہ طور پر یروشلم کو پھر سے آباد کر دیا. سامعین کرام, اس طرح 150 برس کے بعد پھر سے ہماری مقدس زمین بیت المقدس پھر سے آباد ہونے لگی. یعنی پھر سے وہاں پہ بنی اسرائیل آباد ہونے لگے. یہود پھر سے مطلب جو ہے جو تتر بتر ہو گئے تھے پھر سے 150 سال کے بعد خسرو کی حکومت میں اور پھر انتشار کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ نہمیہ نبی کی مطلب جو ہے سرپرستی میں انہوں نے یروشلم کا احاطہ مطلب بنایا اور مطلب جو ہے وہاں پہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی, بیت المقدس کی تعمیر ہوئی اور اس طرح یہ عروج میں آ گئی. سامعین کرام, یہ پہلی بار یروشلم کی مطلب جو ہے شہر پناہ بنی. یہ پہلا موقع تھا جہاں پر انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی سیفٹی کے لیے, اپنے احتیاط کے لیے, لوگوں کے حملوں سے بچنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک مضبوط مطلب جو ہے پناہ دیوار انہوں نے بنائی اور وہاں پہ شہر کو آباد پھر سے مطلب جو ہے کیا. جو لٹ گیا تھا, جو فنا ہو گیا تھا, جو ملیا میٹ ہو گیا تھا, پھر سے انہوں نے آباد کر دیا. اور بیت المقدس کے جب داخل ہوئے اور وہاں پہ آبادی ہوئی تو یہودی مذہب اور تہذیب کا مرکز مطلب جو ہے بن گیا. یہاں سے وہ یہودی حکومت کا مطلب جو ہے منظر عام پر آیا جو آج ایک مطلب جو ہے طاقت کے بلبوتے پر دنیا پر حکمرانی کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ہے وہ عروج. جب اس دور میں داخل ہوئے تو یہودی ایک جگہ جمع ہو گئے. انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا مذہب, اپنی تہذیب, اپنا مرکز مطلب جو ہے مضبوط کرتے ہوئے یروشلم کو اپنا دارالحکومت یعنی کیپٹل سٹی بنایا اور مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر دیوار بنائی اور وہاں پر داخل ہو گئے. بنی اسرائیل جب مطلب داخل ہوئے تو وہاں وہ خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھے بلکہ ان کے درمیان جو انات کی بیج ہے جب تک ان کے اندر سے ختم نہیں ہوتی وہ پھر سے مطلب جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے تیار تھے. اس لیے دلوں کو صاف کرنے کی تاکید آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اوقات میں اپنا دل کا جائزہ لو. اگر ان اوقات میں دل کو مطلب جو ہے تم نہ پاؤ تو اس وقت اللہ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کیا کرو. نماز پڑھتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے اور دینی محفلوں میں بیٹھے ہوئے. یہ ہے وہ دل کی صفائی جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بھی کیا ہے. سبھی نبیوں نے ہر وقت کی امت کو بھی مطلب جو ہے اسی طرح تلقین کی کہ دل کی صفائی ہونا شرط اول ہے. وہاں پہ گداز ہونا ضروری ہے, وہاں پہ زرخیزیت ہونا ضروری ہے, وہاں اسلام کی پسندگی ہونا ضروری ہے. بالکل مطلب جو ہے اسی طرح جب تک کہ مطلب جو ہے دین کے لیے جب خالص نہ ہو تو پھر آدمی وہاں اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا جب مہاجرین مکہ سے نکل کر مدینے میں داخل ہو گئے تو وہ صاف دل وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے ان کی جو حالت اگر بتائی جاتی ہے تو وہ لوگ لٹیرے لوگ تھے. وہ لوگ مطلب جو ہے ایک دوسرے کو مطلب مارنے کے لیے, قتل و غارت کے لیے تیار ہوا کرتے تھے. ان کا یہ حال تھا کہ وہ ڈاکہ زنی
نہیں کرتے تھے, وہ لوگوں کی عزت و آبرو کی کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھتے تھے, قتل عام کیا کرتے تھے. دل کی صفائی ہو گئی تو انہوں نے ایسی مطلب جو ہے اپنی ریاست سامنے لے آ کر ایسی مثال ہمارے سامنے رکھ دی کہ اسلام مطلب جو ہے اش اش کرتا ہوا رہ جاتا ہے, کہ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے اپنے دل کھول دیے, اس کا صفایا کر دیا, گھر بھی دے دیے, ہر حالات میں انہیں مطلب مال بھی دے دیا, ایثار و قربانی کے ذریعے سے تمام چیزیں عطا کر دی. یہ تمام وہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں دل کی صفائی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. مگر بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرف رجوع کر کے دیکھا جائے تو وہ مطلب جو ہے آئے تو ضرور ہے, ان کو پھر سے انبیاء کرام نے عروج عطا کرنے کی ان کو کوشش کی, پھر سے کتابوں کی رہنمائی عطا کی, نظام مطلب جو ہے تعلیم کو مطلب جو ہے منظم کیا, فقہ کرام کو مطلب جو ہے وجود میں لایا گیا, باقاعدہ طور پر ان کو سیفٹی اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان کو مطلب جو ہے شہر پناہ عطا کر دی گئی. ہیکل سلیمانی لوٹ گئی تھی تو اس کو پھر سے تعمیر کر دیا گیا, اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سامان زیست پر زیست مطلب جو ہے دیتا رہا. مگر مطلب جو ہے جہاں دل کی صفائی نہیں ہوتی, کسی کے ٹھیلنے سے, کسی کے دباؤ سے, کسی کی زبردستی سے مطلب جو ہے کوئی کام مطلب جو ہے کا انجام نہیں پاتا. بالکل بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے مطلب جو ہے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے, اور پھر سے مطلب جو ہے اپنے آپ بھائی بند آپس میں ٹکراؤ ہو گیا, اور پھر سے مطلب وہی اناد, وہی انتقام, وہی نفرت, وہی بغض آپس میں مطلب جو ہے ان کے نتیجے میں پیدا ہونے لگی. اور اسی کے نتیجے میں پھر مطلب جو ہے جو حکومت جو ایک ہونا چاہیے تھی, اسی ایک نہ ہونے کی بنا پر ایشوریا حکومت نے ان پر مطلب جو ہے بڑی لمبے تعداد میں مطلب ان پر حکومت کی اور ان کو تتر بتر کر دیا تھا. اس سے سبق لینا ضروری تھا, کیونکہ تاریخ مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہے. لوگ جب سبق نہیں لیتے, کہانی کی شکل میں اسے سن کر یا پھر اسے دیکھ کر گزر جاتے ہیں, ان کا حال بالکل بنی اسرائیل کی طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کام کیا, کہا کہ وہاں فوراً ہی وہ مطلب جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس طرح پھر سے مطلب جو ہے دو ریاستیں وجود میں آ گئی, ایک ہے یہودیہ, دوسری ہے سلطنت اسرائیل. یہ دونوں پھر آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر, جو یہودی تھے اپنی مطلب جو ہے مذہبی, اپنا مرکز, اپنا مطلب جو ہے اپنے ہی اصول کے مطابق انہوں نے الگ مطلب جو ہے حکومتیں قائم کر لی, اور جو اسرائیلی حکومت تھی انہوں نے مطلب جو ہے الگ حکومت قائم کر لی. کہا جاتا ہے کہ شمالی فلسطین سامریا کے اسرائیل نے عزیر علیہ السلام کی اصلاح و تجدید سے انہوں نے جو کام کیا ایک الگ غلط کام کر دیا. کہا کہ کیونکہ یہودیوں کے پاس وہ مطلب جو ہے فلسطین کا وہ مطلب جو ہے حصہ جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے, جو قبلہ دوم مطلب ہے, قبلہ اول تو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ کیا تھا, قبلہ جو دوم ہے جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں مطلب جو ہے اسے نامزد کیا گیا, اس مطلب جو ہے قبلہ مطلب جو ہے تھا یہودی اور یروشلم کے پاس. تو اس جو سامریہ مطلب حکومت تھی, انہوں نے جو عزیر علیہ السلام کی اصلاح اور تجدید کے نتیجے میں جو بڑا مطلب جو ہے غلط کام کیا, انہوں نے ایک مذہبی مرکز جس کو کوہ جریم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, انہوں نے اسے تعمیر کیا اور اسے قبلہ اہل کتاب بنانے کی کوشش کی. یعنی نیا کام انہوں نے مطلب جو ہے کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے مطلب جو ہے قبلے کی طرف نہیں, بلکہ ہم ایک الگ مطلب جو ہے قبلہ بنائیں گے جس کا نام انہوں نے کوہ جریم دیا. تو ان کو مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر کتابیں مطلب جو ہے اہل کتاب بنانے کی, انہوں نے قبلہ بنانے کی اس طرح کوشش کی. اس طرح یہودی اور سامریوں کے درمیان پھر سے بعد یعنی مطلب جو ہے ٹکراؤ اور نفرت اور بغض, اور پھر ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی چاہ, پھر دنیا کی کرسی کی وہ فکر اور اپنی بقا کی فکر اور دنیا ہی کی طرف جھکنے والی رمق ان کے اندر پھر سے پیدا ہونی شروع ہو گئی. جب اس میں انسان مشغول ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ دینداری بالکل ختم ہو جاتی ہے, پھر سے دنیا پرستی عروج پہ آ جاتی ہے. آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ ظلم, فساد, بغاوت, سرکشی اور مطلب جو ہے آدمی کے اندر اخلاقی بد اخلاقیاں مطلب جو ہے کردار کی خرابیاں عروج پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل بنی اسرائیل کے اندر بھی بالکل ایسا ہی ہو گیا, اور اس طرح یہ سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, اسرائیلیہ اور یہودیہ کے ساتھ مطلب منظر عام پر آئی, اور رہ گیا مطلب جو ہے ان کی تعلیم کے لیے جو
ان کو ضروری تھا تو اس کی تعلیم کے لیے انہوں نے جس طرح پہلا نظام قائم کیا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے لاوی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جنہی کی نسل سے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام مطلب جو ہے پیدا کیے گئے تھے، تو اسی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان خاندانوں کے اندر 12 مطلب جو ہے خاندان تھے۔ ان خاندانوں کو مطلب جو ہے ان کو الگ الگ حکومتیں مطلب جو ہے عطا ہو گئی۔ یہودیہ مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے بیٹا، باقی کے 10 بیٹے مطلب جو ہے اسرائیلی مطلب جو ہے سلطنت۔ پھر اس کے بعد ہارون علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کو مطلب جو ہے انہوں نے مقدس کی تعمیر، اس کی خدمت کے لیے انہوں نے مامور کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بخور جلانے والے کام کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ مطلب جو ہے اپنے صحنوں میں اور کوٹریوں میں مطلب جو ہے لوگوں کی حفاظت کرنے اور ان کو تبلیغ کے کام کرنے کے لیے مختص کر دیے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سبت کے دن، عیدوں کے دن یہ لوگ 100 ختنی اونٹنیاں مطلب جو ہے قربان کرنے کا کام کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ مطلب جو ہے صرف یہ لوگ ہی وہ مقدس میں، یعنی وہ جگہ جہاں عبادت کی جاتی ہے اس وقت جگہ اسے مقدس کے نام سے یہ جانتے تھے، وہاں پہ یہ لوگ ہی داخل ہو سکتے تھے، کوئی اندر نہیں جا سکتا، اور وہاں وہ ایک ہی جا کر مطلب جو ہے عبادت کر سکتے تھے، وہ ایک ہی دعائیں کرتے رہتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے ان کو مختص کر دیا۔ اسی کے نتیجے میں وہاں پر ایک خاندان وجود میں آیا۔ سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ اسی ہارون علیہ السلام کے ان خاندانوں کے درمیان میں ایک خاندان میں ابیا نامی ایک خاندان وجود میں آیا۔ اس خاندان کے سردار زکریا علیہ السلام تھے۔ اسی خاندان کے درمیان میں کہا جاتا ہے کہ زکریا علیہ السلام مطلب جو ہے ایک بڑائی کے پیشے پر مامور تھے۔ ان کی تفصیلات انشاءاللہ کل والی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بنی اسرائیل کی آج کی تاریخ مجھے اور آپ کو مختلف پنے کھول کر وسعت دنیا کے پھیلاؤ کے ساتھ مختلف مطلب جو ہے ان کے عروج، ان کا زوال میرے سامنے اور آپ کے سامنے لے آتی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ قرآنک ہسٹری بار بار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہسٹری مجھے اور آپ کی اصلاح کا سامان کرتے ہوئے صحیح رہنمائی عطا کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ ان ہسٹری کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو آج بھی امت مسلمہ کی گراوٹ کا شکار، آج امت مسلمہ کی مطلب جو ہے اسلام سے دوری کا مطلب جو ہے جو حال جو میں اور آپ مطلب جو ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے پاس مختلف انبیاء کرام مبعوث کیے گئے اور راہ مطلب جو ہے نجات ہدایت کا سامان کرتے رہے، مگر انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اپنی ہی منمانی کرتے رہے، تو ذلیل و خوار ہر وقفے کے بعد ان کو ذلیل کر دیا گیا، ہر چیز ان سے نکال دی گئی، اور آخر وقت جب آیا تو ان کا جو حال ہوا کہ ان کے پاس سے جو امامت اللہ رب العالمین نے دی تھی وہ نکال کر امت مسلمہ کو عطا کر دی گئی۔ سامعین کرام، آج بھی مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مطلب جو ہے اہم مطلب جو ہے پوسٹ عطا کی گئی ہے، وہ ہے اللہ کے اس دنیا کے اندر امامت کی پوسٹ۔ اس امامت کی پوسٹ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے، وہ میرے بعد اللہ کا خلیفہ ہے، میرے بعد وہ رسول کا خلیفہ ہے، میرے بعد وہ کتاب کا خلیفہ ہے۔ یعنی یہ وہ پوزیشن ہے جو امت مسلمہ کو عطا کر دی گئی ہے، اور ان کو حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اپنی طرف سے ایک آیت ہی صحیح۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، دو اللہ کے لیے، دو اللہ کے لیے، یہی کامل ایمان ہے، یہی وہ زندگی ہے جس کی مطلب جو ہے پیش قدمی کرنے اور جس کی اتباع کرنے کی مجھے اور آپ کو تاکید وقت کا رسول مجھے اور آپ کو ان قرآنک ہسٹری کو بیان کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ مگر اس مطلب جو ہے تصویر کو جو بنی اسرائیل کی ہے، اس پردے میں مجھے اور آپ کو اگر ڈال کر دیکھا جائے تو کیا میں اور آپ اللہ کے اس غلبے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس غلبے کے لیے میں نے اور آپ نے مطلب جو ہے کتنی بہانہ بازیاں اور کتنی کام چوریاں اور کتنی مطلب جو ہے سستیاں اور کتنی غفلت میں اور آپ شکار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج اسلام جو چلتا پھرتا نمونہ بن جانا چاہیے تھا، جو میرے اور آپ کے گھروں میں مطلب جو ہے اپنی جگہ بنا لینا چاہیے تھا، مگر میرے اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں مطلب جو ہے باطل پرستی مطلب جو ہے اود آئی ہے۔ باطل پرستی کے اس نتائج کے نتیجے میں زندگی کے ہر شعبے میں وہ ملاوٹ آ گئی ہے، جہاں کہیں بدعت ہے، جہاں کہیں رسومات ہیں، جہاں کہیں مطلب اللہ کی نافرمانی ہے، جہاں کہیں مطلب دیکھتے ہیں تو سرکشی نظر آتی ہے۔ اگر یہ حال رہا تو کیا مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی؟ یہی وہ پکڑ ہے جس کی بنیاد پر میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پینڈیمک کا دور اتنا لمبے عرصے تک مجھے اور آپ کو گھیرے ہوئے ہے، ایک لمبے عرصے تک دیکھنے کے بعد امت مسلمہ کی گراوٹ کا شکار، آج اللہ رب العالمین غصہ
غصے کا شکار ہو کر مجھے اور آپ کو پکڑا ہوا ہے. اس وقت اس مطلب جو ہے وبا کو دور کرنا اور اس سے نجات پانا اور اس سے مطلب جو ہے اپنے معاشرے کو سکون مطلب جو ہے ان کے اس راستے پر گامزن کرنا ایک ہی ایک راستہ ہے, اور وہ اس بنی اسرائیل کی تاریخ سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے. وہ ہے توبہ اور استغفار, وہ ہے رجوع اللہ, وہ ہے اس کتاب کی مطلب جو ہے جو کتاب مجھے اور آپ کو گھروں میں مطلب رہنمائی کے طور پر دی گئی ہے, اس کی اصلاح تبھی کہیں جا کر میں اور آپ کامیابی کے دہانے پر پہنچ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے اور آپ کو صحیح مطلب جو ہے رہنمائی عطا فرمائے. ان مطلب جو ہے قرآن ہسٹری کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو وہ مطلب جو ہے جذبہ ایمانی عطا فرمائے جس کے ذریعے سے میں اور آپ اصلاح کر سکیں. اللہ رب العالمین رہنمائی عطا فرمائے, رہنمائی عطا فرمائے, رہنمائی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.